السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم کا مہینہ چل رہا ہے اور اب 14-15 روزہ ہونے کے بعد ایک لوگوں میں کھلبلی سی مچتی ہے کہ زکوٰۃ 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 دینے والے بھی الحمدللہ بہت ہوتے ہیں اور اس سے کئی گنا زیادہ لینے والے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جس کو ادا تو کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ مستحقین تک زکوٰۃ کو پہنچانا یہ زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے ہرے غیرے نتو خیرے کو زکوٰۃ دے دی۔ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے پورے حال احوال آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اکثر دیکھا یہ جاتا ہے جو لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں، فقیر قسم کے لوگ جو آتے ہیں، ان کو تو قطعاً آپ زکوٰۃ نہ دیں۔ یہ خود الحمدللہ اتنے مالدار ہوتے ہیں، یہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان کو خود زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے بھیک مانگنے کا، اور باقاعدہ ان کے پاس لوگ ہوتے ہیں، رکشہ چلانے والا الگ ہوتا ہے، مائک میں بولنے والا الگ ہوتا ہے، اور ایسے ان کے پاس جملے ہوتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے 2 5 2 4 5 10 روپے دے ہی جاتا ہے۔ آپ ان کی یہ بھی مدد نہ کریں، کیونکہ اکثر لوگ دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسلمان بھی نہیں ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں مسلم علاقوں میں مسلم محلوں میں نکل پڑتے ہیں اور اچھی خاصی دکانداری کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے، اور یہ بڑے خطرناک جملے بولتے ہیں کہ بلائیں آنے والی ہیں، مصیبت آنے والی ہے۔ میں لوگوں کی نہیں، میں خود کی بتا رہا ہوں۔ ایک بابا آیا تھا اور اس نے اس طرح سے ہوا میں ہاتھ کرا، ابھی فی الحال چند دن پہلے ہی، اور 10 روپے نکال دیے۔ مجھے ہنسی آئی اس پر، خیر دیا تو نہیں۔ تو اس طرح کے لوگ آتے ہیں، ان سے ساودھان رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، سترک رہنا ہے، تاکہ ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچ سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یہ تو ذمہ داری ہے، لیکن آپ کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ صحیح جگہ پر پہنچے۔ تو اس طرح کے لوگوں سے بچنا ہے جو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں آپ کو۔ بالکل بھی ان کے ہتھے نہیں چڑھنا ہے، ان کی باتوں پہ نہیں آنا ہے۔ یہ آدمی کو دیکھ لیتے ہیں، بھاپ لیتے ہیں کہ یہ انسان کتنا مضبوط ہے اور یہ آدمی کتنے وسوسوں کا اور کمزور ذہن کا شکار ہے۔ اگر آپ ذرا سی ان کی بات کو سنیں گے نا تو بس سمجھ لو ان کی جھاڑی بن گئی لمبی چوڑی۔ اور ان کی دعاؤں سے اور بد دعاؤں سے ڈرنا نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ فقیر کے سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد سلام کرنا نہیں بلکہ اپنی طرف توجہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو آپ بہت خاص کر کے خیال رکھیں کہ مانگنے والوں کو جو آتے ہیں 2 روپے 4 روپے 5 روپے والے جو ریڈیو کیسٹ بجاتے ہیں، اور ان کے پاس ایک 500 روپے روز کا آدمی ہوتا ہے، ان کی گاڑی ڈھکیل کر چلاتا ہے، جو ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ اور زکوٰۃ کس کس کو نہیں دینا چاہیے؟ ایک تو یہ بھکاری ہو گئے جو مانگنے آتے ہیں، دوسرا ہم اپنے اصل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اصل بولے تو ماں کو، باپ کو، دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، پردادا کو، پردادی کو، پرنانی کو، پرنانا کو، اس طرح سے اوپر تک جتنے بھی ہیں ہم ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کا حق، ان کا خیال رکھنا یہ تو خود ہمارا فریضہ ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں چلے گی۔ اور اسی طرح ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو ہماری فرعہ ہیں، جو ہماری شاخیں ہیں، یعنی کہ اولاد ہے، لڑکا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، ناتی ہے، نواسی ہے، نواسا ہے، نیچے تک اس طرح سے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہسبینڈ وائف، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ امیر آدمی کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ جو بتائے نہیں، جو مانگنے آتے ہیں یہ خود امیر ہوتے ہیں، اچھا خاصا ان کی لیبر ہوتی ہے، ان کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ امیر آدمی کو زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے۔ شریعت کے اندر امیر آدمی اس کو کہا جاتا ہے جو خود صاحب نصاب ہو، یعنی کہ جو 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا اس کے پاس اتنی رقم ہو۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔
اسی طرح ایک ہاشمی خاندان ہوتا ہے جس کو سید کہا جاتا ہے، سید خاندان، سید لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے یہ مال کا میل کچیل ہوتا ہے، مال کی گندگی ہوتی ہے، اس کو نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو جو سید لوگ ہوتے ہیں وہ اعلیٰ نسل ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ اس طرح کی زکوٰۃ دینا، مال کی گندگی دینا، یہ شایان شان نہیں ہے اور ان کو نہیں دینا چاہیے، ان کے دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ کو زکوٰۃ ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو اس کے سچ میں مستحق ہیں۔ آپ اپنے اطراف نگاہ گھما کر کے دیکھیں، پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں، خاندان میں دیکھیں، اس کے بعد محلے میں دیکھیں، پڑوس میں دیکھیں، اس کے بعد آپ زکوٰۃ کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ ہاں، رشتہ داری میں زکوٰۃ دینے کا دوہرا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو آپ نے رشتہ داری کو قائم رکھا ہے، اس بات کا ثواب ہے، ایک آپ نے زکوٰۃ دی ہے، اس بات کا ثواب ہے۔ اسی طرح مدارس میں زکوٰۃ دینا، اس میں بھی ڈبل ثواب ہوتا ہے۔ ایک تو اس بات کا کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کری ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بچوں پر آپ نے زکوٰۃ دی ہے جو پڑھ لکھنے کے بعد قوم کے مستقبل کو سنوارتے ہیں، دین کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے مدارس سے ایسی نسلیں نکلتی رہتی ہیں، پے در پے آتی رہتی ہیں، جو ہماری علمی تشنگی کو بجھا دیتی ہیں، ہماری علمی پیاس کو بجھا دیتی ہیں اور لوگوں کے لیے عام اور تام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مدارس کے اندر اور قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، جو لوگ روپے 2 روپے والے مانگنے جو آتے ہیں نا گلیوں میں، ان کے ساتھ بدسلوکی زیادہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بہرحال کسی سائل کو جھڑکو مت، اس کو ڈانٹو مت، اس پہ غصہ مت ہو، اس کے اوپر آنکھیں نہ بگاڑو۔ آپ اچھے انداز میں اس سے کہیں نہیں بابا معاف کرو، جانے دو۔ زیادہ کچھ کہے تو سنو مت، اور اس کو سنبھال کے کہو کہ آپ جائیے، اس پہ غصہ گرمی نہیں کرنی ہے۔ قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ سائل سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اور قرآن نے ایک اور بتایا لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں، چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے ہیں، پیچھے نہیں پڑتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ جو حقیقت میں مستحق ہیں لیکن ان کے اندر اتنی خودداری ہے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں، کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، کچھ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے، آپ کو زکوٰۃ دیتے ٹائم یہ نہیں کہنا کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ ان کی حالت سے واقف ہیں۔ کوئی دوست ہے، رمضان چل رہے ہیں، کہہ دو لے یار بچوں کو خرچ کر لیو، دوست بیوی بچوں کو خرچ کر لیو، کھانے پینے کے لیے رکھ لے یار چل۔ آپ کو زکوٰۃ کہہ کے دینا لازمی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے ہم تو اچھے خاصے پیسے والے ہیں اور ہمارا جگری دوست ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، مستحق ہے، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ تو زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، لے لے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں خاندان کے اندر، تو آپ ان کو بس ایسے ہی دے دیں، یہ رمضان ہے رکھ لے یار، کھانے پینے میں افطار وغیرہ میں بچوں کے کام میں آئیں گے۔ تو اس طرح سے آپ اپنی زکوٰۃوں کو صحیح جگہ پر پہنچائیں، اور اگر صحیح جگہ آپ کے پاس نہیں ہے تو ماشاءاللہ علماء ہیں، ہمارے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، ان کے اندر آپ پہنچا دیں۔ یہ الحمدللہ بہترین جگہوں پر لگا دیتے ہیں، اچھی جگہوں پر آپ کی زکوٰۃ لگا دیتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے۔ رشتہ داروں میں جس سے ہم پیدا ہیں اس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، جو ہم سے پیدا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ باقی چاچا چاچی، خالہ خالو، ماموں نانا، سالہ سالی، سلیج، سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ نکالنے کی فکر عطا فرمائے اور مستحقین تک پہنچانے کی خاص فکر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کلپ کو آگے تک شیئر کریں تاکہ لوگ اپنی زکوٰۃ مستحق لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور ایک مسئلہ اور بات یاد آ گئی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمان کو ہی دی جاتی ہے۔ آپ غیروں کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، زکوٰۃ صرف مسلمان کو ہی دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔